بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. یہ کیمرہ اگر آپ اس سائڈ پہ لگا دیں یہاں اس جگہ پہ اور لوگ تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ درمیان میں فاصلہ کافی ہے اور آپ کے اس کیمرے کی وجہ سے پڑھنے والے میں اور سننے والوں میں کافی فاصلہ آ رہا ہے، تو یہ مناسب ہے کہ اگر اس کونے پہ لے آئیں کیمرہ اور آپ حضرات آگے تشریف لیں، آگے آ جائیں. جتنے احباب پیچھے بیٹھے ہیں درود پڑھتے ہوئے محمد وآل محمد پہ آگے تشریف لیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد وآل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ماہ جمادی الثانی ہے اور ایام ہائے فاطمیہ آپ گزار رہے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ مجیدہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک مردوں اور عورتوں میں مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے قبلہ، انسانیت کے دو زینے ہیں، ایک زینے کا نام مرد ہے، ایک زینے کا نام عورت ہے. انسانیت کی گاڑی جو حضرت آدم و حوا سے چلی اس کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کا نام مرد ہے، ایک پہیے کا نام عورت ہے. انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک مرد اور عورت میں مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے. یہ اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے مکتب اسلام کے خلاف کہ اسلام نے مرد کو زیادہ اہمیت دی ہے، عورت کو کم اہمیت دی ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکومہ بنایا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لوگ عورت کو فقط بیوی کی حیثیت سے کیوں دیکھتے ہیں، ماں کی حیثیت سے کیوں نہیں دیکھتے؟
اگر ایک مقام پر مصلحتاً گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے شوہر کی حیثیت سے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکومہ بنایا ہے، تو وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اسے بیٹوں پہ حاکم بھی تو بنایا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ ہمارے ایک عظیم الشان عالم دین ہیں آیت اللہ محسن قرائتی مدد اللہ العالی، اس مسئلے کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے حل فرمایا کہ جب ایک مومنہ عورت ان کے پاس جاتی ہے اور یہی سوال جا کے پیش کرتی ہے کہ حضرت اللہ نے ہمیں عورت خلق کیا ہے تو ہمیں مرد کی محکومہ کیوں بنایا ہے اور مرد کو ہمارے اوپر حاکم کیوں بنایا ہے، تو قبلہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرماتے بہن یہ بتا کہ تیرے بچے کتنے؟ اس نے کہا جی اللہ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ تو قبلہ زیر اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے مرد کی نسبت 3 گنا تیرے اوپر زیادہ احسان کیا ہے کہ تجھے ایک مرد کی محکومہ بنایا ہے، 4 مردوں پہ حاکم بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو عزت عطا فرمائی ہے، یہ مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام نے عورت کو گھر کا قیدی بنا کے رکھا ہے، پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا ہے، اسلام عورت کے بزنس کاروبار کرنے کا مخالف ہے، اسلام عورت کو قیدی بنا کے رکھتا ہے، اسلام عورت کی تعلیم کا مخالف ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اصل مغربی میڈیا نے اسلامی عورت دیکھی ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف طالبانی عورت دیکھی ہے۔ تو جو ہے اسلام نے عورت کو کیا عزتیں بخشی ہیں، اسلام نے عورت، اور یہ پروپیگنڈا آپ کے ساتھ دیکھو، میراث میں بڑا ظلم ہوا ہے عورت پہ۔ اسلام میں لڑکے کا دوہرا حصہ باپ کی میراث میں رکھا ہے اور میراث میں لڑکی کا ایک اور حصہ رکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسلام کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ میراث میں بھی قبلہ عالم تشریف فرما ہیں، موجود ہیں اور فقہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے بھی اساتذ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، چند سال پڑھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو میراث میں چونکہ مرد عورت کا خالق اللہ ہے اور اللہ عادل ہے، جب انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے تو کسی معاملے میں بھی عورت مرد سے کم نہیں ہے، کسی معاملے میں۔ میں ایک پورا تھیسز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اس موضوع پر آپ متوجہ ہیں الحمدللہ، اور میں چاہوں گا کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عزیز نوجوانوں کے نالج میں اضافہ کر کے جاؤں۔ جب مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو کسی معاملے میں بھی اسلام نے مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے، بلکہ عدالت رکھی ہے، بیلنس رکھا ہے، اور کسی معاملے میں بھی عورت مرد سے کم نہیں ہے۔ میراث کے معاملے میں بھی بات سمجھنے کی ہے، میراث میں اگر لڑکے کا دوہرا حصہ ہے تو لڑکی کا بھی میراث میں دوہرا حصہ ہے، اکورا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھنا میری بات یوں ہے کہ مرد کی مثال ہے گندم جیسی۔ یہ ہمارا کھاوڑ کلاں دیہات نما چھوٹا سا شہر ہے، تو اس کے مطابق میں مثال دے رہا ہوں۔ مرد کی مثال ہے گندم جیسی، عورت کی مثال ہے دھان جیسی۔ دھان سمجھتے ہیں، چاول کی فصل۔ لڑکے کی مثال گندم جیسی ہے، لڑکی کی مثال دھان جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ گندم کی فصل جس کھیت میں اگائی جاتی ہے اسی کھیت میں کاٹی بھی جاتی ہے، جبکہ دھان کی فصل، چاول کی فصل اگائی کسی کھیت میں جاتی ہے، کاٹی کسی کھیت میں جاتی ہے۔ مرد کی مثال ہے گندم جیسی، یہ پیدا ہوتا ہے باپ کے گھر میں اور اس کی زندگی کی تکمیل بھی باپ ہی کے گھر میں ہو جاتی ہے، اس کو کہیں آگے نہیں جانا، اس لیے، اور اس کے گھر جو دلہن آتی ہے اس دلہن کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی اسی لڑکے پہ ہے،
یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کمانے کی ذمہ داری لڑکی کی نہیں ہے، کمانے کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے، نان نفقہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے، اور یہ فقہ کی اصطلاح ہے، نان نفقہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دیں، سردی بھی ہے لیکن اب ماشاءاللہ سورج بھی نکل آیا ہے، دھوپ بھی نکل آئی ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی لوئی ووئی کمبل ومبل لے کے بیٹھے ہیں، اتنا احساس سردی کا نہ دیجیے گا، تھوڑا سا بیدار ہو کر بیٹھیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا میسج اور پیغام جائے، نان نفقہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ سارے مرد بیٹھے ہو میرے سامنے، یار بولو، مرد بنو۔ نان نفقہ دینا کس کی ذمہ داری؟ مرد کی۔ نان روٹی کو کہتے ہیں یا آٹے کو؟ روٹی کو کہتے ہیں۔ تو شریعت مقدسہ میں، اسلام میں مرد پر واجب ہے کہ عورت کو پکی پکائی دے۔ بھئی جب نان نفقہ دینا ذمہ داری ہے نا، یہ فقہ کی اصطلاح ہے، آقا جی موجود ہیں، فقہ کی اصطلاح ہے، نان نفقہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو نان روٹی کو کہتے ہیں یا آٹے کو؟ روٹی کو کہتے ہیں نا۔ تو مرد پر واجب ہے کہ عورت کو پکی پکائی دے، عورت پہ واجب نہیں ہے کہ تم کو پکا کے کھلائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی جو عورت ہے نا، بہت سادہ ہے، اور اس کی سادگی کی دلیل یہ ہے کہ یہ مرد کو روٹی پکا کے دیتی ہے۔ باقی آپ دنیا میں جائیں، بسم اللہ جی، باقی آپ دنیا میں آپ جائیں، آپ میں سے زائرین بیٹھے ہوں گے، ایران جا چکے ہیں، عراق جا چکے ہیں، شام جا چکے ہیں، بعض ایسے نوجوان ہوں گے کہ جو غیر ملک میں مثلا مغربی ممالک میں جا چکے ہیں۔ پاک و ہند کے علاوہ کسی ملک میں بھی عورت روٹی پکا کے نہیں دیتی۔ تو بولو یار، زائرین تو بولیں۔ آپ زیارات پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام امامہ ابا کبا پہنے ہوئے، روٹیاں ہاتھ پہ رکھی ہوئی، اور وہ لے کے جا رہے ہیں، روٹی پکی پکائی دیتے ہیں۔ یہ ہماری ہندوستان اور پاکستان کی عورت بہت سادہ ہے، جو ہمیں روٹی پکا کے دیتی ہے، اور وہ دے گی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی مجلس کے بعد عورتیں روٹی پکا کے نہیں دیں گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو گھبرا گئے مجھے لگتا ہے۔ اس نے پکا کے دینا ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، لیکن بات ہو رہی ہے شریعت کی کہ نان نفقہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کی۔ اور میں کہنا بھی صرف اتنا چاہ رہا ہوں، میرے قبلہ بات سمجھیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پکا کے دے، میرے گھر والے روٹی پکا کے دیتے ہیں، جناب سیدہ گھر کے کام کرتی تھی، کھانا پکا کے دیتی تھی، ایک دن جناب فضا کام کرتی تھی، ایک دن جناب سیدہ، لیکن شرعاً ان پہ واجب ہو کے پکا کے دیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مرد کی مثال ہے، میراث کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ میراث میں لڑکے کے 2 حصے ہیں تو لڑکی کے بھی میراث میں 2 حصے ہیں، ایک حصہ نہیں ہے، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو لاہور سے یہاں چل کے آنے کا میرا حق ادا ہو جائے گا۔ مرد کی مثال ہے گندم جیسی، عورت کی مثال ہے دھان جیسی۔ گندم جس کھیت میں اگائی جاتی ہے اسی میں کاٹی جاتی ہے، دھان کی فصل اگائی کسی کھیت میں جاتی ہے، کاٹی کسی کھیت میں جاتی ہے۔ مرد جب باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی تکمیل باپ کے گھر میں ہوتی ہے، اس نے کہیں آگے نہیں جانا۔ اس کے گھر جو دلہن آئے گی، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اسی لڑکے پہ ہوگی۔ اس مصلحت کے تحت اسلام نے باپ کی میراث میں لڑکے کا دوہرا حصہ رکھا ہے، اور لڑکی کی مثال دھان جیسی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں، اس کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے جا کے شوہر کے گھر میں، اور وہ باپ کی میراث سے ایک حصہ اس لیے لے گی کہ آگے جا کے شوہر کی میراث میں حصہ دار بنے گی۔ شوہر کی میراث میں بیوی کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو حصے 2 ہوئے نا، اور وہاں بھی اللہ نے بیلنس رکھا ہے، اتنا حصہ رکھا ہے جتنا اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جو فرما رہی ہیں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اور یہ بھی بات سمجھ کے جانا خدا کے لیے جناب سیدہ کے وسیلے سے یہ پیغام اور میسج بھی اس دینی درسگاہ سے، اس امام بارگاہ سے لے کے جائیں کہ مرد عورت کے حقوق بھی اسلام میں برابر ہیں۔ اسلام میں مرد عورت کے حقوق برابر ہیں۔
اس لیے کہ انسان مرد ہو یا عورت اس کا خالق اللہ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے جب مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، حقوق میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ اب امتیازی تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، قبلہ عالم تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں ترجمہ کروں گا، مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بالکل ان چھوٹے بچوں کو بھی امتیازی سمجھ میں آ جائے گا۔ مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ امتیازی کا مطلب کیا ہے؟ امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ وہ بولو یار، امتیازی سمجھ آ گیا؟ یعنی مرد عورت کے حقوق برابر ہیں مگر امتیازی ہیں۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے برابر، لیکن فرق اتنا ہے مرد کا جہاد میدان میں۔ اور جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ جب مرد شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس مرد شہید کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو جب حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو مومنات کا ایک نمائندہ وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مرد شہید کے خون کا قطرہ جب میدان میں زمین پہ گرتا ہے اللہ اس شہید کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو یا رسول اللہ نے ہمیں عورت خلق فرمایا ہے اور جہاد بالسیف میدان میں اسلحہ لے کر اترنا ہم پہ ساقط ہے، تو ہم تو اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئی عورت ہونے کی وجہ سے، اور مرد ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی عظمت لے گیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حضور ذرا اللہ مسکرائے اور فرمایا کہ مرد عورت کے حقوق برابر ہیں، عظمت میں برابر ہیں، شرف میں برابر ہیں، لیکن امتیازی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ جس طریقے سے مرد شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس شہید کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسی طریقے سے جب مومنہ عورت گھر میں بچے کو جنم دیتی ہے اس مومنہ کی مثال اس شہید کے برابر ہے۔ اب سردی کی وجہ سے میں آپ کو نعرے کا بھی نہیں کہہ سکتا، مجبوری ہے کہ آپ نعرہ لگائیں، لیکن آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اصل مقصد ہے بات کو سمجھنا۔ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ یہ مجلس حسین یہ درسگاہ ہے کربلا والوں کی، درسگاہ ہے نا، مجلس حسین مکتب حسین ہے، یہ درسگاہ ہے، یہاں خیرات علم تقسیم ہوتی ہے۔ اور میرے قبلہ یہ ایسا، میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں فقط دین بچایا نہیں، قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری کے نام سے ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کر دیا ہے کہ جب تک یہ مجلس حسین باقی رہے گی اللہ کا دین باقی رہے گا۔ یہ مجلس حسین یہ محافظ دین ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے، یہ سکول ہے کربلا والوں کا۔ اچھا یہ فقط سکول ہی نہیں ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ مڈل بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ آپ لطف لیں گے جملے کا۔ یہ پرائمری سکول میں چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، ہائی سکول میں لڑکے نظر آتے ہیں، کالج میں نوجوان نظر آتے ہیں، یونیورسٹیز میں جوان نظر آتے ہیں۔ جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتی۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا کہ جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی ملے گا۔ جہاں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین کے اس تعلیمی ادارے کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور بات آ گئی ہے تو سنیے گا، خدا کی قسم کیا انتظام کیا ہے ماننے والوں کی ہدایت کا، اور کیا تعلیمی نظام دیا ہے کربلا والوں نے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں خدا کی قسم آپ جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، پھر کسب فیض کریں، ہے نا؟
آپ کے سامنے تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں میں جائیں، اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، انگلش میڈیم سکول ہیں، اردو میڈیم سکول ہیں، یونیورسٹیز میں جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، اس کے بعد کسب فیض کریں، علم حاصل کریں۔ لیکن یہ کریموں کی درسگاہ ہے، یہاں آئیں علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ ایک نعرہ مل کے حیدری، دیکھیں نا مولا کا نام مولا امیر کا نام لیا آپ نے، محفل کو زینت مل گئی، خدا کی قسم رونق میں اضافہ ہو گیا۔ مولا کا نام، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ درسگاہ ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں اپنے وقت، ظاہر ہے میں نے لاہور سے سفر کیا ہے، پھر لاہور جانا ہے، کل پھر واپس آنا ہے، اور کل اسی ٹائم پھر میں نے 12 سے 1 بجے یا 11:30 سے 12:30 بجے ہی پڑھنا ہے۔ کل بھی آپ ذرا وقت پہ تشریف لائیں گے تو میں ایک پورا تھیسس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ میں 7 گھنٹے کا سفر جانے کا کروں اور آنے کا کروں اور فارمیلٹی پوری کر کے اور چند نعرے لگوا کے آپ سے چلا جاؤں اور آپ نیاز کھا کے چلے جائیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہاں کچھ لے کے جائیں اور اس کو اپنی آنے والی زندگی میں اپنے اوپر لاگو کریں۔ تو جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، مرد عورت کے حقوق برابر، اب جو متوجہ ہیں تو لطف لیں گے جملے کا، مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازیاں۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، اب بولے گا جو سمجھے گا، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ تو جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے، تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کو چھوڑ کے میدان میں جائے۔ حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اسلام نے عورت کو کیا عزت بخشی ہے میرے قبلہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے مکہ مدینہ میں، گرد و نواح میں، اسلام کے آنے سے پہلے 3 ہمسائے اسلام کے پہلے سے موجود تھے۔ ایک بت پرست تھے، ایک یہودی تھے، ایک عیسائی۔ میں یہاں سے بات شروع کر چکا ہوں۔ ایک بت پرست تھے، مشرکین مکہ جنہیں کہا جاتا ہے، ایک یہودی تھے اہل تورات، ایک عیسائی تھے اہل انجیل۔ یہ 3 ہمسائے موجود تھے۔ ان تینوں کی نگاہوں میں عورت کی حیثیت کیا تھی؟ ایک ایک جملے میں عرض کروں گا، تفصیل میں جاؤں تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ مشرکین مکہ کی نگاہ میں عورت کی حیثیت اس قدر، ان کی نگاہوں میں عورت کمزور تھی کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ہاں جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو مشرکین مکہ اپنی اس بیٹی کے لیے بہترین داماد قبر کو سمجھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور آغا جی بھی حج کی سعادت حاصل کر چکے ہوں گے یقیناً، مجھے بھی 2-3 دفعہ اللہ نے یہ سعادت بخشی، آپ میں سے بھی حاجی بیٹھے ہوں گے۔ آپ مسجد الحرام میں باب فہد سے اگر باہر نکلیں تو آج بھی وہ قبرستان مکہ میں موجود ہے کہ جس قبرستان میں وہ بچیاں دفن ہیں کہ جنہیں ان کے والدین نے زندہ درگور کر دیا تھا، اور جن کے لیے قرآن مجید فرما رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ایک جملے میں نے بتایا مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، عورت ننگو آر ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے کھانا پسند نہیں کرتا تھا، جانور کی عزت زیادہ تھی، عورت کی عزت نہیں تھی۔ یہودیوں کا نظریہ کیا تھا؟ ایک جملے میں عرض کروں گا، اگر علماء یہود کے مابین یہ مسئلہ پیش ہوتا کہ عورت کو آسمانی کتاب تورات کی تعلیم دینا بہتر ہے یا کتاب کو جلانا بہتر ہے، تو علماء یہود یہ کہتے تھے کہ عورت کو آسمانی کتاب کی تعلیم دینے سے بہتر ہے کہ کتاب ہی کو جلا دیا جائے۔ عورت اس قابل نہیں ہے کہ اسے آسمانی کتاب تعلیم دی جائے۔
عیسائیوں کا نظریہ عورت کے متعلق یہ تھا کہ عورت جتنی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو یہ جنت میں نہیں جائے گی. یہ میں نے خلاصہ کر دیا 3 جملوں میں. ایسے ماحول میں جب اسلام آیا، اب آپ نے لطف لینا ہے جملے کا، اور اسلام کی ایک نمائندہ آواز رسول رحمت کی زبان سے جاری ہوئی کہ ان البنت رحمت. اب میں ذاکری زبان میں اس کا ترجمہ کرنے چلا ہوں کیونکہ میری قوم ذاکری زبان جلدی سمجھتی ہے. ذاکری زبان میں نے ترجمہ کرنا ہے. اسلام کی ایک نمائندہ آواز، نبی ہوتا ہے نمائندہ مشیت، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جب نبی بولتا ہے تو خدا بول رہا ہے. حضور کی یعنی خدا کی طرف سے اسلام کی ایک نمائندہ آواز رسول رحمت کی زبان سے جاری ہوتی ہے. کیا ان البنت رحمت، اس کا ترجمہ یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے تمہاری گود میں بیٹی آئی ہے، تم بے شک اسے بیٹی پکارتے رہو، ہم نے تو رحمت بھیجی. تم اسے بیٹی نام رکھو، ہم نے تو رحمت بھیجی. ایسے ماحول میں جب اسلام آیا تو اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا. اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا ہے. یہ رحمت کی رے پر جو نقطہ ہے یہ ہم نے لگایا. یہ رحمت کی رے پر جو نقطہ ہے یعنی اس رحمت کو زحمت ہم نے بنایا. ایک بات میں کہوں، بزرگ امید ہے دعا فرمائیں گے. 75 سال مکمل ہو چکے ہیں پاکستان کو انگریز سے آزادی ملے. 75 سال مکمل ہو چکے ہیں ہم ہندوستان سے الگ ہوئے. لیکن المیہ یہ ہے ہمارا پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا المیہ آج یہ ہے کہ 75 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارا سماج، ہمارا رہن سہن، ہمارا طریقہ زندگی، ہماری روش نہ قرآن کے مطابق ہے نہ تعلیمات آل محمد کے مطابق ہے. 75 سال کے بعد آج بھی ہم ہندوستانی ہیں. 75 سالوں میں ایک دکھ کی بات ہے، 75 سالوں میں ہندوؤں کو تو ہم مسلمان نہ بنا سکے لیکن خود ہندو ہی ہیں. نام کے مسلمان، ہم بائی فیتھ، بائی عقیدہ، ہم شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، لیکن بائی کلچر ہم سب ہندوستانی. ہماری خوشیاں ہندوستان کے رسم و رواج کے مطابق، ہمارے غم ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق. حج 5 دن کا ہوتا ہے، ہماری شادیاں 7 دن کی ہوتی ہیں، اور ان 7 دنوں میں جتنے رسم و رواج ہیں سوائے صیغہ نکاح کے کسی کا تعلق اسلام سے نہیں. اس لیے دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اس روش پہ جس روش پہ انسان زندگی گزارتا ہے وہ اس کا دین ہے. ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کلچر، اس کی بنیاد نہ قرآن ہے نہ تعلیمات اہل بیت. حضور 2 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، قرآن و اہل بیت. بھائیوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اہل بیت کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیے. نہ انہوں نے قرآن سے کسب فیض کیا، نہ ہم نے 14 کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا. نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، دینی درس گاہ ہے، امام بارگاہ میں بیٹھے ہو، خدا کے لیے ایک بات کا مجھے جواب دو کہ آج تک کیا ہم نے قرآن مجید کو زندگی گزارنے کا سلیبس کے طور پر لیا ہے قرآن مجید کو؟ خدا کی قسم نہیں. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر. ماہ مبارک رمضان میں دوڑ لگی ہوتی ہے، میں نے اتنے قرآن ختم کیے، میں نے اتنے قرآن ختم کیے. قرآن نے کیا پیغام دیا ہے کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. اگر سروے کیا جائے، جتنے احباب ہم یہاں بیٹھے ہیں، کہ ہم نے قرآن مجید کو ضابطۂ حیات کے عنوان سے کبھی پڑھا ہے قرآن کو، سوائے ثواب کہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے.
اسوہ اہل بیت کہاں تک ہم نے اپنایا ہے؟ ہماری زندگیوں میں 14 کا کردار کس قدر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ میرے بھائیوں، نبی قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے تھے، ان سے تمسک کا حکم دیا تھا۔ اگلے دن میں ایک وہ کلپ چھوٹا سا سن رہا تھا، عبدالحمید چانڈیو صاحب ایک سندھ کے سندھی عالم دین تھے، میں چونکہ 16-17 سال سکھر میں رہا ہوں ایز اے پرنسپل ایک ادارے میں، قبلہ جانتے ہیں، تو وہ سندھی میں تقریر کر رہے تھے اور وہ ترجمہ کر رہے تھے ان تمسکتم بہما، کہ تم ان دونوں سے چمٹ کے رہو گے، چمٹ کے، چمبڑی، انہوں نے سندھی میں لفظ استعمال کیا، چمڑی رہن دو، چمڑی یعنی چمٹ کے رہنے کا حکم ہے۔ قرآن و اہل بیت کے ساتھ صرف بوسے لینے کا حکم نہیں ہے، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم ہے۔ لیکن ہم نے قرآن مجید کو بطور ہدایت نہیں لیا ہے، اور قرآن اور دین کو ہم نے قرآن مجید سے سمجھنے کی آج تک کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تبرک کے طور پر ثواب کی خاطر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور اہل بیت کو ہم نے نعروں کے لیے مجلس میں آئے، فضائل اہل بیت پڑھے، نعرے لگے، لنگر نیاز کیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہمارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ کیا مطلب؟ زندگی گزارنے کی روش ہم نے 14 سے، اور دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہمارے لیے 14 رول ماڈل ہے۔ ہم نے انہیں اپنے لیے رول ماڈل بنایا نہیں۔ مولا امیر المومنین کے فضائل کی حد تک، مولا حسین علیہ السلام مصائب کی حد تک، اور باقی آئمہ کے نام بھی بچوں کو بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے فی البدی طور پر پوچھ لیا جائے کہ 9ویں امام کا نام بتاؤ تو سوچنا پڑتا ہے ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے، ہمارے لیے کیسے رول ماڈل بنے ہیں۔ اس موضوع کو ہم نہ مجلس میں بیان کرتے ہیں، نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے۔ او بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، توجہ ہو تو بات کروں، اور رحمت للعالمین کا پایا اس نے رسول رحمت کو مان کے۔ یار لمحہ فکریہ ہے، کلمہ پڑھتا ہے رحمت للعالمین کا، اور کلمہ گو خود ظالم ہے، نہ ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے، نہ بہن بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے، ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتا، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، جائز ناجائز کو سمجھتا نہیں ہے، حلال و حرام سے واقف نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے رحمت للعالمین کا، اور کلمہ گو خود ظالم ہے۔ اب آپ متوجہ ہیں تو ایک ربائی سناؤں آپ کو، شاید تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں۔ ایک ربائی سنانے چلا ہوں، ربائی نہیں ہے، پوری مجلس ہے ربائی میں۔ نلو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ بولو یار اگر بات سمجھ آ رہی، اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ ناپاک زبانوں سے نلو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ۔ بولو یار، حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو۔ حسن مجتبی وہ امام ہیں کہ جنہوں نے دشمن خدا و رسول سے صلح کی، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ امام حسن مجتبی کا ماننے والا ہے، دوسرے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے امام حسن مجتبی کی، اور سکے بہن بھائیوں سے بات نہیں کرتا، سکے بہن بھائیوں سے صلح نہیں کرتا۔ امام حسن مجتبی کو ماننے کا اسے کیا فیض ملا ہے؟ سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے۔ بولو یار،
زین العابدین کا شیعہ ہو اور بے نماز ہو. لمحہ فکریہ ہے یا نہیں؟ چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی. امام زین العابدین ہے، ماننے والا بے نماز ہے. مجھے بتاؤ چوتھے امام کی امامت و ولایت نے اس کے اوپر کیا فیض کیا ہے، کیا فائدہ زندگی میں ملا چوتھے امام کی امامت و ولایت کو مان کے کہ امام زین العابدین ہے، امام سید الساجدین ہے، ماننے والا بے نماز ہے. کیا فیض پایا اس ہیں؟ دل دکھے ہوئے، خدا کی قسم دل دکھے ہوئے. میں بنام حسین پورا ملک گھومتا رہتا ہوں. مظفر گڑھ میں مجلس ہو رہی تھی، بانی کا نام میں نہیں لیتا، شاید آپ جانتے ہوں. وہاں ایک نام نہاد علامہ پڑھ رہا تھا، ٹائٹل لگا ہوا ہے سلطان العلماء کا، بوگس ترین گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، سارا زور اس بات پہ تھا اس کا کہ میاں یہ مولوی صاحبان نماز نماز نماز، اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا. کون سی نمازیں پڑھی تھی اصحاب کاف کے کتے نے؟ جنت میں جائے گا اصحاب کاف کا کتا، یہ نماز نماز. اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، جا رہا تھا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی. میں نے کہا نص صریح ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے. میں نے کہا نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یار کتنے دکھ کی بات ہے، وہاں بھی میں نے عرض کیا کتنے دکھ کی بات ہے جس قوم کے پاس عبادت کا رول ماڈل زین العابدین جیسا امام موجود ہو، اس قوم کو کتوں کی مثالیں دے کے بے نمازی بنایا جائے. زین العابدین کا شیعہ ہو اور بے نماز ہو. کیا فیض پایا اس نے چوتھے امام کی امامت و ولایت کو مان کے؟ باقر العلوم کا شیعہ ہو اور نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ. بولو یار ہر آقا جی تشریف فرما ہے، میرے بزرگ ہیں، میرے محسن ہیں. ہر تعلیمی ادارے میں، ہر تعلیمی ادارے ایک ضابطہ ہے کہ سال کے بعد ایک تاریخ معین کی جاتی ہے جس دن آڈٹ کیا جاتا ہے اس پورے سال میں اس ادارے سے ہم نے کیا پایا کیا کھویا. میری قوم کا بھی آپ نے بھی آڈٹ کیا ہے، ماں کی گود سے جو امام حسین کے تعلیمی ادارے کے ساتھ جڑے ہیں، اس مجلس سے کیا فیض حاصل کیا ہے. اگر ہم نے ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو دروازے اہل بیت پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر قرآن کو ہم نے رسمن پڑھنا ہے، سمجھ کے نہیں پڑھنا. آج کی میری مجلس میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، سیدوں مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں. ایک عہد کر کے جاؤ. جو بزرگ ہیں یقیناً پڑھتے ہوں گے، علماء کی محفل میں آپ زیادہ تر بیٹھنے والے لوگ ہیں. خدا کے واسطے ایک مرتبہ تو قرآن ترجمے کے ساتھ ہدایت سمجھ کے پڑھو. بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن ایک ایک لفظ ترجمے کے ساتھ پڑھو کہ خدا تم سے چاہتا کیا ہے. میں نے پچھلا عشرہ پڑھا ڈیرہ غازی خان میں، وہاں میں نے کچھ محنت کی. 89 آیات ہیں قرآن مجید کی، 89 جن میں اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکار رہا ہے. 89 آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. خطبۃ الغدیر میں پیغمبر فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے. وہ 89 آیات میرے پاس موبائل میں موجود ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے اگر کوئی نوجوان چاہے گا تو میں اسے بھیج سکتا ہوں.
89 جس میں اللہ خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ میدان خندق میں ایمان فقط نبی نے بتلایا نہیں، دنیا کو مجسم ایمان دکھایا۔ جب میرے مولا امیر عمر ابن عبد الود کے مقابل میں جا رہے تھے تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ تو نبی نے بتا دیا ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والو، اے علی ولی اللہ کی آذانیں دینے والو، خدا تم سے بات کر رہا ہے۔ 89 مرتبہ 99 مرتبہ اللہ نے ایمان والوں سے، علی والوں سے تقاضا کیا ہے۔ وہ آیتیں قرآن مجید میں لو، ٹک کرو، اللہ نے جو تم سے مانگا ہے اس پہ عمل ہوا ہے یا نہیں؟ اس طرف ہم متوجہ ہی نہیں۔ ثواب کی خاطر قرآن پڑھتے ہیں، ثواب کی خاطر مجلس سنتے ہیں۔ بھئی ثواب تب مرتب ہوگا جب ان احکامات پہ عمل کریں گے۔ بات اس طرف چلی گئی باقر العلوم کا ماننے والا ہو، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ میں رات کو ہی آ گیا تھا یہاں کوٹلہ جام میں، صبح نماز کے بعد اعلان ہو رہا تھا مجلس کا، اسی مجلس کا اعلان ہو رہا تھا۔ 8-9 پڑھنے والوں کا ذکر کیا گیا۔ خدا کی قسم دل میں اتنی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 8-9 پڑھنے والوں کا اعلان ہوا اور سارے پڑھنے والے عالم دین۔ میرے قبلہ یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں یہ مکتب اہل بیت ہے، یہ سکول ہے، یہ کالج ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا، اور دنیا میں جا کے دیکھ لیں اسی تعلیمی ادارے کا رزلٹ سب سے اچھا ہوتا ہے جس تعلیمی ادارے کے پڑھانے والا سٹاف ہائی کوالیفائیڈ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں قوم کا المیہ یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں معاملہ یہ ہے کہ سننے والے پڑھے لکھے ہیں، پڑھنے والا انگوٹھا چھاپ، باقر العلوم کا شیعہ ہو اور حلال و حرام کا پتہ نہ ہو۔ جعفر صادق کو امام مانتا ہو، امام صادق کو مانتا ہے، ماننے والا جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور ہے یا نہیں؟ اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، امام صادق کا پیغام سنا دوں آپ کو۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام فرماتے یا شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا، روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں، مفہوم میرا ہے، الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا ہے۔ امام فرماتے یا شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہماری توہین کا ولا تکونوا علینا شیئا، ہماری توہین کا باعث نہ بننا، خدا کے لیے سمجھ کے جانا۔ امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، خدا کو کسی نے نہ دیکھا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ وہ جب نمائندے ایسے ہیں تو بھیجنے والا کیسا ہوگا، مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ اور فرماتے اے ہمارے شیعوں، ایک زمانہ آنے والا ہے، ہمارا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہم 14 کو پہچانیں گے، جس طرح ہم 14 اس توحید کی معرفت کا سبب بنے ہیں اس زمانے میں غیبت کبریٰ میں۔ اے ہمارے شیعوں، تم ہم 14 کی پہچان کا ذریعہ بنو گے تو تمہاری شکل، تمہاری سیرت، تمہاری صورت، تمہارا کردار، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہارا چلن ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن تمہارے کردار کو دیکھ کر کہہ اٹھے رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پہ رحمت نازل کر، اور جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام جعفر کا کیا کردار ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے لیے زینت کا باعث بننا،
ایک میں نے جملہ کہا تھا آج سے چند سال پہلے، 22 سال ہو گئے مجھے ڈیرہ غازی خان میں محرم پڑھتے ہوئے، چند سال پہلے میں نے جملہ کہا آج تک گونج رہا ہے۔ پچھلے دنوں قربان جعفری صاحب ایک جگہ سرگودا میں ملاقات ہوئی تو مجھے ملتے ہی انہوں نے میرا جملہ میرے کان میں کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا آپ تو ڈیرہ غازی خان میں رہتے نہیں ہیں، مجالس کی سلسلے میں باہر ہوتے ہیں۔ کہنے لگے یہ آپ کا جملہ ڈیرہ غازی خان کی فضاؤں میں گونج رہا ہے جو چند سال آپ نے پہلے کہا، اور جملہ یہ تھا، امام ہم سے تقاضا کرتے ہیں اے جعفری، ہماری نسبت سے جعفری کہلانے والا، تیری دیانتداری، تیری امانت، تیری شرافت، تیری لیاقت، تیرا عدل و انصاف پورے کھاوڑ کلاں میں اس قدر شہرت رکھتا ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے، بیٹا سودا علم والی دکان سے لانا، کونو لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنا۔ یہ سیرت ایک کردار ہے، میں وہ پیغام پہنچاؤں جناب سیدہ کی سیرت کا، اور اپنے وقت کے اندر میں نے بات کو ختم کر دینا ہے۔ عورت کو کیا عزت دی ہے، کیا عظمت بخشی ہے۔ اللہ نے بیٹی کو رحمت بنایا، یہ رحمت کی رے پر نقطہ زحمت ہم نے بنایا، کیوں؟ اپنے ہندوستانی رسم و رواج کی وجہ سے۔ اسی معاشرے کا فرد ہوں میں دیکھتا ہوں، پہلی بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، بیٹی پیدا ہوتا ہے کوئی جشن نہیں مناتا۔ ہاں البتہ پہلی بیٹی برداشت ہو جاتی ہے، شکر ہے اللہ نے گھر فیملی مکمل کر دی، بیٹا تھا اللہ نے بیٹی۔ دوسری بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، تیسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، چوتھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ گھر میں صف ماتم بہہ جاتی ہے، پانچویں بیٹی کے پیدا ہونے پہ میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، لوگ ایک دوسرے کو پرسے دیتے ہیں، بیچارے کی بیٹی ہی پیدا ہو۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے تو بیٹی کو رحمت بنایا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان اس لیے ہیں کہ ہم بائی کلچر قرآنی اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے والے مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اپنا کلچر رہن سہن ہندوستانی رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے بیٹی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ یہ پریشانی کا سبب بتا رہا ہوں، پریشانی کا سبب یہ ہے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں یہ 4-5 بیٹیاں بڑی ہوں گی، ان کی شادیاں کرنا پڑیں گی، جہیز دینا پڑے گا۔ او بھائیو، جہیز کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ ہندوستانی رسم ہے، اسلام کا جہیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جہیز نام کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، چونکہ ہندوستان میں میراث میں بیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ ہندوازم میں، ہندو مذہب میں میراث میں بیٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ دے دلوا کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اسی رسم و رواج پہ چل رہے ہیں، بیٹیوں کو جہیز۔ اب پہلی بیٹی کی شادی خیریت سے ہو گئی، دوسری بیٹی کی شادی پہ گھر کا سامان بیچنا پڑے گا، تیسری بیٹی کی شادی پہ آدھا مکان بیچنا پڑے گا، چوتھی بیٹی کی شادی پہ کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا، پانچویں بیٹی کی شادی جب کریں گے کسی اچھے گھر میں تو اتنا قرضہ اٹھایا جائے گا کہ باپ ساری زندگی قبر کی دیواروں تک قرضہ ہی اتارتا رہے گا۔ کیوں بھائی؟ ہم نام نہاد کے مسلمان ہیں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں رسول اللہ کی بیٹی کی شادی کو رول ماڈل بنا کے کریں تو بیٹیاں 5 نہیں 10 کیوں نہ ہو، رحمت ہی رہے گی، زحمت نہیں بنے گی۔ آؤ میں 5-7 منٹ میں آپ کو رول ماڈل سمجھاؤں، اور میں بھی عہد کروں اور آپ بھی عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے اوپر جبر کریں گے اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں رسول اللہ کی بیٹی اور علی و بطول کی شادی کو رول ماڈل بنا کے کریں گے، تو اس مجلس میں میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا، آپ کا مجلس سننے کا حق ادا ہو جائے گا، بانیان کا مجلس کرانے کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن حق اسی صورت میں ادا ہوگا کہ آج کی اس تقریر کے بعد ہم عہد کریں اور اس پر مضبوطی سے عامل ہو جائیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادیاں رسول اللہ کی بیٹی کی سنت کے مطابق کریں۔ کیا رول ماڈل پیش کیا ہے؟ اجازت سناؤں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ اب سنیے رول ماڈل جلدی جلدی۔ کل میں یہیں سے بات شروع کروں گا، کل کی مجلس انتہائی اہم مجلس، وقت پہ تشریف لائیے گا، ٹھیک 11:30 بجے مجھے ممبر لے لینا ہے، بلکہ اس سے پہلے کوشش کریں کہ اگر مجھے تھوڑا 5-10 منٹ اضافی ملے تو میں ایک پورا پیغام پہنچا سکوں آنے والوں تک، لیکن کل ذرا خود بھی وقت پہ تشریف لائیے گا اور دوستوں کو بھی لے کے آئیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مومنین و مومنات تک پہنچے۔
جناب سیدہ کی ظہری عمر مبارک جب 9 سال ہو گئی، حضور نے اندیا ظاہر کیا بیٹی کی شادی کا۔ بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے خواستگاریاں آنا شروع ہوئیں، لیکن جو بھی خواستگاری لے کے آتا حضور فرماتے کہ مجھے میری بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں، مجھے میری بیٹی کی شادی کا اختیار۔ تو اب میں نے چونکہ خلاصہ کرنا ہے، تفصیل کل عرض کروں گا۔ ایک دن مولا متقیان بھی جناب سیدہ کی خواستگاری کے لیے تشریف لائے، چاہتے تھے کہ سیدہ کا رشتہ مانگے رسول اللہ سے۔ حضور کی محفل میں آ کے آداب و تسلیمات کے بعد بیٹھ گئے۔ رشتہ مانگنا مہذب خاندانوں میں کل بھی مشکل کام تھا، آج بھی مشکل کام ہے نا۔ اب مولا امیر بیٹھے ہیں سر شرم و حیا کا چکا کے کہ رشتہ مانگیں تو کیسے۔ اب بزرگوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علامہ اظہر سند زیدی صاحب قبلہ کا جملہ ہے، فرما رہے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ آج مشکل کشا خود مشکل۔ آپ نے لطف ہی نہیں لیا جملے یوں لگ رہا تھا کہ آج مشکل کشا، اس سے اگلا جملہ اس سے بھی خوبصورت زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی مشکل کشائی خود نبی نے فرمائی۔ زیر لب مسکرا کے فرماتے یا علی میں سمجھ گیا آپ میری شہزادی کا رشتہ مانگ، اور یا علی مبارک ہو، ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے، ادھر سے آپ چلے اور سے جبرائیل چلے، جبرائیل آپ سے پہلے میرے پاس پہنچ گئے اور مجھے بعد از درود و سلام فرمایا کہ اللہ کے رسول خدا فرما رہا ہے میرے محبوب میں نے علی و بطول کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا ہے۔ آپ بھی فرش زمین پہ علی و بطول کا نکاح پڑھا دیں۔ اب یہاں روک کر سادات مومنین بیٹھے تو ذرا جملے کا لطف لیجئے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر کسی کا ایک ایک نکاح، علی و بطول کے 2 نکاح کیوں؟ اب جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ، اس لیے کہ ہر ایک کی نسل چلتی ہے ایک طرح سے، علی و بطول کی نسل چلی 2 طرح سے، جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ عصمت ہے، جو سلسلے کی ایک کڑی آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، اور جو نکاح فرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ غیر عصمت ہے، جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسنی، حسینی، عابدی، زیدی، شمسی، جعفری، نقوی، کاظمی، مشہدی، موسوی، ہم جتنے سادات ہیں ہم فرشی نکاح کی اولاد ہیں، میرا 12واں عرشی نکاح کی اولاد ہے۔ اب میں نے رول ماڈل پیش کرنا ہے چونکہ وقت بالکل قلیل بچ گیا میرے پاس، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو معاف کیجئے گا۔ ظاہر ہے کہ جیسے مجلس ختم ہوگی تو آذان ہوگی، تو فرمایا یا علی نکاح سے پہلے، اب یہ رول ماڈل شادی ہو رہی ہے، توجہ جس کو ہم نے اپنانا ہے۔ یا علی نکاح سے پہلے حق مہر کے لیے میری بیٹی کے لیے آپ کے پاس مال دنیا میں سے کیا ہے؟ مولا امیر اب میں ذرا جلدی کروں گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے، ایک گھوڑا، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مکان رہنے کے لیے ضروری ہے، گھوڑا اور تلوار تیرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تم مرد میدان ہے، البتہ ایک چیز تیرے لیے ضروری نہیں اور وہ ہے زرہ۔ یہ کہہ کر نبی نے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ دیا۔ زرہ یعنی وہ لوہے کا لباس جو تیر و تلوار سے بچنے کے لیے میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے۔ زرہ کا اگلا حصہ حضرت نے بنوایا تھا، پچھلا حصہ حضرت نے زرہ کا نہیں بنوایا تھا، اور جب کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ زرہ کا پچھلا حصہ کیوں نہیں بنوایا، فرماتے میاں زرہ کا پچھلا حصہ وہ بنوائے جس نے میدان میں پشت دکھانا ہو۔ اب آپ متوجہ ہو گئے تو فضائل کا ایک جملہ کہہ دوں، یہی وجہ ہے پوری زندگی میرے امیر آقا پوری زندگی نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے، پوری زندگی۔ ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن، علی کے جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، بس یہ دیکھتے ہی وہ بھاگا۔ اب لطف آپ نے خود لینا ہے، جیسے اس نے دیکھا کہ مد مقابل میں تو علی ہے تو یہ دشمن دیکھتے ہی بھاگا۔ جیسے بھاگا ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ بدبخت کافر بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا ہے علی سے ڈر کے، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں تاکہ میرا بھی کوئی نام آ جائے۔ پھر
بھاگ تو وہ اپنی مجبوری سے رہے علی سے ڈر کے. تو بھاگتے کافر، لطف آپ نے لینا ہے، جو سمجھے گا بولے گا. بھاگتے کافر کے پیچھے اس مسلمان نے اپنا گھوڑا لگا دیا. بات بڑی دلچسپ ہے، دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں ہے. یہ سوچ کر کافر نے گھوڑا موڑا. جیسے گھوڑا موڑا صورتحال بدل گیا. مسلمان آگے آگے، اب وہ کافر پیچھے پیچھے. جیسے وہ مسلمان جیسے وہ مسلمان کافر کے قریب پہنچا تو مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا. یا علی ادرکنی، مولا میری مدد کو آئی. علی نے گھوڑا موڑا. جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا، وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. عام زرہ بکتی ہے 1000 درہم میں، مولا علی کی زرہ بکی. نتیجہ آ رہا تھا بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عام زرہ بکتی ہے 1000 درہم میں، مولا علی کی ادھوری زرہ بکی 480 درہم میں یا 500 درہم میں، دونوں روایتیں موجود. وہ 500 درہم یا 480 درہم لا کے مولا کائنات نے حضور کے سامنے رکھ دیے. سامنے بیٹھے تھے سلیمان، ابو ذر، قمبر اور مقداد. وہ درہم و دینار اٹھا کے ان کی چولیوں میں ڈال دیے. فرمایا جاؤ اس سے میری بیٹی کی ضروریات زندگی کا سامان خرید کے لاؤ. توجہ ہے، 3 حصے کیے گئے حق مہر کے. ایک حصے سے ضروریات زندگی کا سامان خریدا گیا جو مولا علی نے حق مہر دیا. رول ماڈل شادی ہو رہی ہے، جو دلہے نے حق مہر دیا اسی حق مہر کے حضور نے 3 حصے کیے. ایک حصے سے ضروریات زندگی کا سامان خریدا، دوسرے حصے سے ولیمے کا اہتمام کیا، اور تیسرے حصے سے جناب سیدہ کے لیے عروسی کا جوڑا خریدا. بھائیو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ نے بیٹی کو رحمت بنائے. شادی کے 2 خرچے ہیں، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے. واجب خرچہ ہے حق مہر، مستحب خرچہ ہے ولیمہ. حق مہر بھی لڑکے والوں پہ دینا واجب ہے، ولیمہ بھی لڑکے والوں کے لیے مستحب ہے. بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی والوں پہ تو اللہ نے کوئی برڈن رکھا ہی نہیں ہے. حضور نے کائنات کے سب سے بڑے باپ کا نام میرا نبی ہے، سب سے عظیم شہزادی کا نام سیدہ ہے، سب سے عظیم دلہے کا نام علی ہے، سب سے بڑی رول ماڈل شادی ہے. نبی نے بیٹی کی رخصتی کی، 1 درہم جیب سے نبی نے خرچ نہیں کیا. جو مولا علی نے حق مہر دیا اسی سے بیٹی کا جہیز خریدا. اب اگر لوگوں کو جہیز میں کار چاہیے، صوفہ سیٹ چاہیے، تو حق مہر بھی کار والا دے. نہیں توجہ فرمائے. او بھائیو، اسلامی رول ماڈل شادی کیا ہے کہ لڑکے والے جو حق مہر دیں اسی سے لڑکی کا باپ بیٹی کا جہیز خریدے اور لڑکے والوں کو واپس پلٹا دے. اگر یہ اسلام کی رسم، اسلام کا اسوہ ہمارے معاشرے میں رائج پذیر ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو مومن مسلمان معاشرے میں بے روزگار کوئی نوجوان نہیں ملے گا، بن بیاہی کوئی لڑکی نہیں ملے گی. لڑکے کو پتہ ہے روزگار کروں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا، حق مہر بناؤں گا تو شادی ہوگی. پھر بیٹی 5 نہیں 10 کیوں نہ ہو، رحمت ہی رہیں گی، ماں باپ کے لیے زحمت نہیں بنے گی. ختم ہوگی آج کا میرا میسج. کل یہیں سے میں بات شروع کروں گا. اور میرے بھائیوں، بیٹیوں کو جہیز دینا واجب نہیں، میراث دینا واجب ہے. وقت نہیں رہا. بیٹیوں کو جہیز دینا واجب نہیں ہے، میراث دینا واجب ہے. میری بیٹی میرے مکان میں حصہ دار، میری مل میں حصہ دار، میری فیکٹری میں حصہ دار، میری دکان میں حصہ دار، میرے بینک بیلنس میں حصہ دار. میرے بیٹے کا دوہرا حصہ ہے میری میراث میں، میری بیٹی کا ایک اور حصہ ہے. یہ حصہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، میرا اس پہ کوئی الگ سے احسان نہیں ہے. اور بیٹوں کو جاگیر دیتے ہو، بیٹیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے اگر بیٹیوں کو جاگیر دے دیں گے تو شریک آ کے جاگیر میں حصہ دار ہو جائیں گے. یار سوچنے کی بات ہے، شریکوں کو جگر کا ٹکڑا دیتے ہو، زمین کا ٹکڑا کیوں نہیں دیتے؟ اب جی بتائیں میں اب اس سے بڑی کیا مجلس پڑھوں، اس سے بڑا میں کیا میسج دوں؟
میں نے تو کوشش کی ہے کہ اپنی کم علمی کے مطابق جو لمبا سفر کیا ہے کسی حد تک اس کا حق ادا ہو جائے۔ بیٹیوں کو اگر میراث نہیں دو گے، جائیداد نہیں دو گے، قبر میں لے کے جاؤ گے؟ کون لے گیا قبر میں؟ یار حقدار کو حق پہنچا کے دنیا میں جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، جو اپنی بیٹی کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتا، اسے سیدہ کے میراث کے غصب ہونے پر رونے کا حق نہیں ہے۔ غاصب کو کیا حق ہے کہ وہ سیدہ کی میراث پہ روئے؟ بس کل موقع ملے گا، مجھے وقت دیجیے گا، میں آپ کو مجلس سناؤں گا، پیغام سناؤں گا۔ ظاہر ہے میں نے لاہور جانا ہے، لاہور سے پھر واپس آنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ کل میرا پیغام پہنچے۔ ہم ان مجالس سے کسب فیض کریں، اپنی زندگیاں سیرت آل محمد کے مطابق گزاریں، اپنے بچوں اور بیٹیوں کی شادیاں علی و بطول کی شادی کو رول ماڈل بنا کے۔ بڑی دکھیاری بیٹی رسول کی۔ اب وقت نہیں رہا میرے پاس، 4-5 منٹ ہے میرے پاس۔ بڑا پرانا ماتمی، بڑا پرانا عزادار میرے سامنے ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں لیکن وہ جملہ نہیں ہے، پوری کتاب ہے مصائب کی، اگر میں سمجھا سکا۔ علی و بطول کے درد اگر ایک جملے میں جمع کیے جائے نا تو وہ جملہ یہ بنتا ہے، زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد کھا گئے۔ مصائب تو پڑھ دیا میں پھر کہتا ہوں، اگر میں شاید سمجھا نہیں سکا، علی و بطول کے دکھ، علی و بطول کے درد اگر ایک جملے میں جمع کیے جائے نا تو جملہ یہ بنتا ہے، زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد کھا گئے۔ جتنی دیر جناب زہرا زندہ رہیں، علی کے دکھ یاد کر کے روتے۔ 70 دن زندہ رہیں یا 90 دن زندہ رہیں، جتنے دن جناب زہرا زندہ رہی، علی کے دکھ یاد کر کے روتی تھی، علی کے درد یاد کر کے زہرا روتی تھی۔ 2 دکھ سناؤں بی بی کے۔ عزادارو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے ائمہ میں سب سے بڑے مظلوم امام کا نام علی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے جوان ماتمی سوچ رہے ہو مولانا سب سے بڑے مظلوم تو مولا حسین ہے، مولا حسن مظلوم ہے، مولا حسین ہے۔ او خدا گواہ میں سید و مسافر ہوں، دینی طالب علم ہوں، ایک عالم دین کی موجودگی میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ائمہ میں سب سے بڑے مظلوم امام کا نام علی ہے۔ میرے مولا حسین یقیناً سب سے بڑے مظلوم امام ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ جب تک حسین زندہ رہے ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ عزادارو علی وہ مظلوم ہے، علی دیکھتا رہا بطول کو تماچا لگتا، علی دیکھتا رہا زہرا کا دروازہ جلتا رہا، علی دیکھتا رہا۔ بی بی علی کے دکھ یاد کر کے روتی تھی۔ ایک دکھ سنا دوں، میرے مولا گھر میں تشریف لائے، علی کی اس سے بڑا کیا مسائب عرض کروں عزادارو، علی مولا گھر میں تشریف لائے، چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا جناب زہرا نے، پہلو کا دکھ بھول گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے۔ علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی، زہرا اتنی بات ہوتی علی برداشت کر لیتا، ظلم یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے ایک عالم بزرگوار سے اپنے کانوں سے سیدزادے سے جملے سنے، ایام فاطمیہ میں چند سال پہلے بات ہے، اور سیدزادے کو عالم بزرگوار کو میں نے منہ پہ ماتم کرتے دیکھا، جملوں پہ بی بی کا دکھ بیان کر رہے تھے
کل تفصیلاً مسائل پڑھوں گا میں جناب سیدہ کے، آج کی حد تک ایک جملہ سن لیجئے۔ بی بی کا دکھ بیان کر رہے تھے کہ جناب سیدہ بابا کی وفات کے بعد بی بی کا طریقہ یہ تھا کہ نماز تہجد کے بعد، پھر نماز فریضہ ادا کرنے کے بعد، تعقیبات کے بعد بی بی جب فارغ ہوتی برقع پہن لیتی، اللہ کرے میں لفظ سمجھا رہا ہوں، ہے تاریخ کا حصہ، بی بی برقع پہن لیتی، حسنین کو اپنے ساتھ لے لیتی، ایک ایک صحابی کا دروازہ کھٹکا کے کہتی او میرے بابا کے اصحاب گھروں سے نکلو، علی کی ولایت کی گواہی دو، میرے بابا نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ شہزادے کو جو میں نے تڑپتے دیکھا نا، وہ جملہ یہ تھا کہ جب لوگ دیکھتے تھے نا کہ وہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، وہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر زہرا روتی ہوئی واپس چلی آتی تھی، او بابا تیرے جانے کے بعد زہرا کا احترام مسلمانوں نے بھلا دیا۔ اب میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا، دو درد میں نے بی بی کے سنائے ہیں تو دو درد مولا علی کے بھی سن لیجئے۔ زہرا کو علی کے درد کھا گئے، جتنی دیر زندہ رہی علی کے دکھ یاد کر کے، علی کو بطول کے درد، ہم روتے ہیں نا، ایام فاطمیہ ہے 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی کل، یہ ایام فاطمیہ ہیں، ہم 10 دن روتے ہیں، 15 دن روتے ہیں، 20 دن ایام فاطمیہ مناتے ہیں۔ میرے مولا علی جب تک زندہ رہے زہرا کو یاد کر کے روتے ہیں۔ جب تک علی زندہ رہے بطول کے دکھ یاد کر کے روتے رہے۔ بس ایک ہی جملہ کہوں گا، باقی 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ عزادارو معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے۔ بی بی کی شہادت ہوئی، مولا امیر غسل دے رہے ہیں۔ دوران غسل ام ایمن پانی پکڑا رہی تھی، ام ایمن کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا امیر فرماتے ام ایمن رو ضرور مگر آہستہ رو، تیرے رونے کی آواز سن کے میری زینب اور روتی، تیرے رونے کی آواز سن کے میرے حسنین اور ام ایمن راویہ ہیں کہ ابھی مولا مجھے تسلی دے رہے تھے کہ دوران غسل کوئی ایسا مرحلہ آ گیا کہ علی جیسے بہادر کی چیخیں بلند ہوئی، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی ابھی تو آپ مجھے تسلی دے رہے تھے، اس قدر بلند آواز سے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے کہ علی نے منہ پہ ماتم کیا، ام ایمن بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی کو رونے میں مجبور کر رہی ہے، مجھے نہیں بتایا یا علی میرے پہلو کی پسلیاں۔ آخری جملہ سن لیجیے آزاد، اور 1.5-2 منٹ کی زحمت۔ غسل مکمل ہوا، علامہ سید صفدر حسین نجفی محسن ملت میرے استاد معظم کا جملہ میں نے قبلہ سے اپنے کانوں سے جامع میں حوضہ علمیہ میں سنا۔ قبلہ فرماتے ہیں جب غسل مکمل ہوا فرمایا حسن بیٹا جاؤ شہزادے شہزادیوں سے کہو کہ ماں کا آخری دیدار کر لیں۔ سارے شہزادی شہزادیاں آئے، میرے مولا حسین چھوٹی عمر ہے، 4 یا 5 سال کی عمر مبارک ہے، تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ مولا حسن کہتے ہیں بابا فرما رہے ہیں ماں کا آخری دیدار کر لوں۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں بھیا آپ جانتے ہیں میری ماں فخر مریم، جب تک اماں مجھے بلائے گی نہیں میں آگے نہ بڑھوں گا۔ یہ سننا تھا کہ انت و حنت و مدت یدیہا، بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے 2 ہاتھ برآمد، آواز آئی آؤ میرے کربلا کے غریب بیٹے۔ حسین آگے بڑھے، جس جملے کا میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے زحمت، وہ آخری جملہ سنیے۔ سن 95 میں اللہ نے، ہو گئی مجلس ختم ہو گئی، بس آخری جملہ، سن 95 میں اللہ نے مجھے پہلی مرتبہ کربلا کی زیارت کا شرف بخشا۔ میں ان دنوں سکھر میں رہتا تھا، لاہور کا قافلہ تھا، محمد عباس قمی مرحوم ساتھ تھے۔ جب ہم کربلا پہنچے نا اور غسل زیارت کے بعد حرم میں داخل ہونے لگے تو میں نے قبلہ سے کہا کہ قبلہ آپ پہلے بھی آ چکے ہیں اور عالم دین ہیں، روضہ خان ہیں، سب سے پہلے مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا۔ 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہو ظالم نوار۔ قبلہ قمی صاحب نے میرے ہاتھ سے پکڑا، مجھے مقتل جو کربلا کے سوار بیٹھے ہوں گواہی دینا، میرے قبلہ تازہ تازہ سوار ہیں کربلا کے۔ مجھے لے گئے، یہاں میرے مولا کا مقتل ہے، وہاں میرے مولا کا مدفن ہے، قبر وہاں ہے۔ میں نے رو کے قبلہ کے گلے میں باہر ڈال کے کہا قمی صاحب مجھے بتاؤ جہاں 13 ضربوں سے ذبح ہوا زہرا کا بیٹا وہاں پہ دفن کیوں نہیں ہوئے؟ اتنے فاصلے پہ دفن کیوں؟ چیخ نکل گئی۔ قبلہ
نقوی صاحب کی، فرماتے نقوی صاحب جو بات میری سمجھ میں آتی ہے، یہاں 13 ضربوں سے ذبح ہوا زہرا کا بیٹا، لیکن 11 محرم کی رات جب ماں آئی نا حسین سے ملنے، اتنے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی زہرا، پہلو سے ہاتھ اٹھا کے کہا حسین تو میرا مقروض ہے، میں نے تجھے کفن سے بلایا تھا، حسین مجھے آواز دو، ماں ملنے آئی ہے۔ کٹے گلے سے آواز آئی اماں آپ کو ایک ضرب لگی تھی، میری لاش 9 حصوں میں تقسیم ہے۔ وہاں سے غریب زہرا کا لاشا اٹھا، ماں کے قدموں میں پہنچا جہاں غریب زہرا کا مدفن۔ یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمة الزہرا محسنوں بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام